نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہمارا ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال، کاروبار اور ملازمت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، ہمارے ساتھ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں پریشانی آ جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ اور درد ہوتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کبھی وہ بیماری کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی معاملات کی صورت میں ہمارے اوپر پریشانی آ جاتی ہیں، کبھی بچوں کی طرف سے آتی ہیں، کبھی بیوی کی طرف سے آ جاتی ہے، کبھی والدین کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے، کبھی لوگوں کی طرف سے، عزیز و اقرباء کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے۔ تو دنیا میں جب انسان رہتا ہے، آباد ہے، تو یہ معاملات، یہ پریشانیاں اس کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ لیکن کامیاب انسان اور اپنے معاملات کو احسن طریقے سے حل کرنے والا انسان وہ ہے جو اپنے تمام امور میں اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتا ہے۔ ایک تو وہ طریقہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ایک وہ طریقہ ہے کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی پیر، کوئی ولی بتائے، یا کسی اور سے آپ سنیں کہ مدد کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن ایک وہ طریقہ ہے خود اللہ تعالیٰ اپنی اس مقدس کتاب یعنی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تمہاری اوپر جب پریشانیاں آئیں، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، الغرض کوئی بھی معاملہ ہو، جب آپ پریشان ہو، اپنے امور میں میری بھرپور مدد حاصل کرنے کے لیے دو کام کریں۔ نمبر 1، صبر سے کام لیں، جلدی نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی۔ نمبر 2، نماز پڑھ کر اپنے تمام امور میں میری مدد شامل حال فرمائیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب خود فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے میری مدد شامل حال فرمائیں، اپنے تمام امور میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کے تمام معاملات احسن طریقے سے طے ہوں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، 5 وقتی نماز کا اہتمام کریں، بالخصوص فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد سورہ یاسین، عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ آپ کو جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانی آئے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کی ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ جو 99 نام ہیں، چاہے موبائل میں آپ کھولیں، چاہے قرآن مجید میں کھولیں، یا کسی ورق پر، پیج پر لکھے ہوں، ان 99 ناموں کو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درمیان میں ان 99 ناموں کو 3 مرتبہ ان کو پڑھیں، شروع سے آخر تک۔ اس کے بعد دعا کریں۔ جب آپ اللہ کے حضور دعا کر لیں، اس کے بعد دوبارہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کی ادا کریں، اور اس کے بعد آپ نے اس معاملے کے لیے دوبارہ دعا کریں۔ یقین جانیے یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ 100% اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ آپ کے تمام معاملات، دکھ، درد، پریشانیوں میں اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت، درمیان میں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ اسماء الحسنی، اور پھر دعا آخر میں 2 رکعت صلاۃ حاجت، اس کے بعد پھر دعا کریں۔ ہمارے اس پیغام اور عمل کو صدقہ جاریہ اور خدمت خلق کی نیت سے واٹس ایپ گروپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔